السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوستوں؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوئیں دوستوں۔ آج کا جو ہمارا سبق کا نام ہے وہ ہے رشتہ ناتا۔ اس سبق کے آتھر جو ہیں وہ مولانا محمد حسین آزاد۔ ان کی ولادت 1830 میں ہوئی اور ان کی وفات 1910 میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد حسین آزاد تخلص شمس العلماء خطاب تھا۔ والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے والد سے حاصل کی، پھر ذوق کے شاگرد ہوئے۔ اعلیٰ ثانوی کی تعلیم دلی کالج سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ 1857 کا ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آزاد کے والد کو ایک انگریز کے قتل کے الزام میں سزائے موت ہو گئی۔ آزاد نے بمشکل جان بچائی اور لکھنؤ پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی حالات سازگار نہ پا کر لاہور آ گئے اور محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے اور دوسری کتابیں تیار کی۔ نیز گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی کے استاد رہے۔ لاہور میں انجمن پنجاب کے سیکریٹری کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ آزاد کی تصنیفات میں آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری، قصص ہند، مکاتب آزاد اور نظم آزاد قابل ذکر ہیں۔ یہ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا، جو بات کے خدا کی طرف سے ہو۔ ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں، کیونکہ علاوہ خوشنودی خدا کی دنیا کل فوائد اور بہبود اپنائیت اور یگانت پر منحصر ہے۔ مثلاً اگر ماں باپ کو اپنے بچے کی محبت نہ ہو تو اس کی پرورش ممکن نہیں۔ اسی طرح بھائی بہن، چچا، پھپھی وغیرہ مختلف رشتہ دار جو ہر طرح سے ہمارے کاروبار میں معین و مددگار ہوتے ہیں، اگر ہم سب اپنی اپنی جگہ کنارے بیٹھے رہیں تو گزارا دنیا میں نہ ہو سکے۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں۔ ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ ادب اور تعظیم اور رعایت کی دنیا بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بے ادبی یا بے توجہی سے پیش آئیں گے تو ہمارا کون ادب یا وقت پر کام کرے گا؟ آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح سے ہمارے حقوق ثابت ہیں، وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے۔ جو تم سے بڑا ہو اس کو بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو، کیونکہ جب تک تم اس کی خدمت نہ کرو گے، اس کے حق سے نہ ادا ہوگے۔ ایسا کون شخص ہے جو کوئی کمال ذاتی خود بخود حاصل کر بیٹھا ہو؟ جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے، بزرگوں کی فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے، بس اس کا شکریہ تم کو ادا کرنا واجب ہے، تاکہ خدا اس کے ثمرے سے تم کو کامیاب کرے۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو خدا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا، اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہیں۔ اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے۔ بس یہ سلسلہ خدمت گزاری اور بہریابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا، جس سے دونوں جہاں کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہارا اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ اس وقت نہ عقل مندوں کے نزدیک نہ خدا جناب میں کہیں تمہارا دعویٰ پیش جا سکتا ہے، کیونکہ تم نے اپنے بزرگوں سے کیا سلوک کیا جو آج اپنے خروں سے توقع رکھتے ہو۔ یہ مفید قاعدہ دنیا میں اس لیے باندھا گیا کہ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کے حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا، جو کہ آنکھوں سے بھی غائب ہے اور دیتا لیتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے۔ اس معبود کی عبادت اور اطاعت پہ ہر حال واجب اور فرض عین ہے۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ذریعہ ہماری پیدائش اور پرورش کا ہے، جن کی بدولت ہم نیستی سے ہستی میں آئے۔ انہوں نے ہمیں پرورش کیا، ہمارے ظاہر و باطن کے بنانے اور سنوارنے میں کوشش کی۔ جتنی اطاعت و تعظیم آدمی سے ہو سکے ان کے لیے بجا لانی چاہیے۔ ان کے احکام فقط ہمارے فائدے اور آرام کے لیے ہیں۔ ان کے خوش کرنے سے خدا خوش ہوتا ہے، اور در حقیقت وہ اپنی اطاعت انہیں امورات میں چاہتے ہیں جو ہمارے واسطے دین دنیا میں باعث راحت و آرام ہے۔ تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لڑکے اپنے ماں باپ کی اطاعت میں رہے وہ صاحب اقبال ہوتے ہیں، اور جو ان سے برگشتہ رہتے ہیں وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ اگر زمانے کے حالات کی طرف غور کریں تو ہزاروں مثالیں اسی طرح کی نظر آئیں گی۔ صورت ان کی اطاعت کی یہ ہے کہ ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو کہ جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے۔ اگر اس طرح نامعلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو اور جس طرح حکم دیے عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو
لیکن تم سمجھتے ہو، بس اس کے صحیح انجام میں دل سے کوشش کرو۔ نشست و برخاست میں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں آپ سلام کرنا چاہیے، ان کے سامنے بہت بولنا نہیں چاہیے، ان کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے باادب بیٹھنا نہیں چاہیے اور ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ استاد کا رتبہ بھی باپ کے برابر ہے۔ بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربہ کار ہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم رکھنا چاہیے۔ بعد اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے۔ اس سبق کے کچھ MCQs ہیں۔ تو پہلا MCQ جو ہے، رشتہ ایک پیوند ہے، خدائی، دنیاوی، لازمی یا مصنوعی۔ ان 4 آپشن میں سے ایک آپشن صحیح ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے خدائی۔ بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو، بہن بھائی کو، دوستوں کو، ماں باپ کو، پڑوسیوں کو۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ماں باپ کو۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے ہیں، نظارے، رشتے، احکامات یا مزے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے احکامات۔ اس کے بعد جو MCQs ہے، رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں قانون فلسفہ، قانون شہادت، قانون کیمیا یا قانون ادب۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے قانون ادب۔ نیکسٹ MCQs ہے، بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے خدا کی خوشنودی، دنیا کی دولت، عزت دار ملازمت یا دنیا کی نعمت ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے خدا کی خوشنودی۔ تو دوستو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔